الحمد لله الذي واحد القهار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى وأصحابه الأطهار وعلى مرشد العطار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود منبع الحلم والعلم والحکم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور وہ دسوں جن کو جنت کا مزہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. جن کے توسط سے لاکھوں نمازی بنے، اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کہیے نا سبحان اللہ. اللہ جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام عرض کرنے کے بعد سیدی و سندی آل حضرت
امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صلاۃ السلام کے کچھ اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ وہ اشعار ہیں جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، عرب ہو، عجم ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، الغرض کوئی بھی زبان ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، لیکن ہر زبان والے کے زبان پر یہ لازمی ہر جمعۃ المبارک کو جاری ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کرامات میں سے ایک کرامت علماء کرام نے ذکر فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں اس صلاۃ السلام کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب نماز جمعہ ہو جاتی ہے، نماز جمعہ ہو جاتی ہے، دعائے ثانی بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمارا یہ شعار ہے، اہل سنت کی یہ پہچان ہے کہ ہم کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں صلاۃ السلام عرض کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے تمام یہ درود بیچتے ہیں اللہ رب العزت کی پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آیت کریمہ 22ویں سپارے کی ہمارے سامنے ہے، ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود پڑھتے ہیں علی النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پھر ہم کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، چلتے پھرتے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے بس ہاتھ باندھ لیا اور ہاتھ باندھ کر درود پاک پڑھ لیا اور صلاۃ السلام کے کچھ اشعار پڑھ لیے، تو یہ کہاں سے شرک ہو گیا، کہاں سے بدعت ہو گئی، کہاں سے جو ہے یہ بدعت سیئہ ہو گئی۔ بلکہ علماء کرام نے تو فرمایا کہ آپ کو درود السلام پڑھنا ہے تو پھر اسی انداز میں پڑھو جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، بلکہ ایسا سمجھیں کہ کلاس روم ہے، کلاس روم کے اندر کوئی ٹیچر انٹر ہوتا ہے تو تمام اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ٹیچر کے ادب کے اندر، استاد کے ادب کے اندر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھیں تو یہ ادب نہیں ہے ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نگاہیں جھکا کر پڑھیں، تو یہ بھی ایک ادب کی صورت ہے۔ تو لہٰذا جب ہم ایک دنیاوی استاد، کیا دنیاوی استاد کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور دینی بھی چاہیے، ان کا حق بھی ہے اور اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب ہم دیتے ہیں تو اس سے زیادہ جو معلم الکائنات ہیں، یعنی تمام کائنات کو پڑھانے والے ہیں، تو اللہ نے ان کو پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہیں جس نے قرآن سکھایا، کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو وہ معلم کائنات ہیں، جو معلم ہو، تمام کائنات کو پڑھانے والا ہو، تو ہم کیا اس کے ادب میں کھڑے ہو کر صلاۃ السلام نہ پڑھیں؟ یہ کہاں سے تم لے آئے؟ کام ہے ان کے ذکر سے، یوں ہوا یا یوں ہوا، بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، کام ہے ان کے ذکر سے۔ بس ہمیں دل میں نیت یہ ہونی چاہیے، دل میں تڑپ یہ ہونی چاہیے، بس کام ہے ان کے ذکر سے، ان کا ذکر کرنا ہے، کھڑے ہو کر کریں، بیٹھ کر کریں، چلتے پھرتے کریں، گاڑی پر کریں، کسی صورت میں بھی کریں، بس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میری شفاعت روز قیامت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ روز شفاعت یعنی قیامت کا دن ہے، ہولناک دن، جس دن تمام انبیاء
اور تمام نبی یہ کہہ دیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن ہمارے حضور کے لب پر کیا ہوگا؟ میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں نا، حسن رضا خان صاحب برادر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ یعنی قیامت کا دن جو ہوگا وہ تو ایک نعت خوانی کا دن ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ نعت خوانی کا۔ کیسے بھائی، کیسے نعت خوانی کا دن ہے؟ اتنا ہولناک دن ہے۔ تمام اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام بنایا اور اس دن کا نظام بنایا۔ کیا نظام بنایا؟ کہ بھائی جو گناہگار شخص ہوگا وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، وہ آپ کی مدح ثنائی فرمائے گا کہ آپ تو صفی اللہ ہیں، آپ تو ابو الانبیاء ہیں، آپ تو ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا ہے۔ ان کی نعت، ان کی تعریفات کرے گا۔ وہ بولیں گے کہ آپ کسی اور کے پاس جائیے۔ ایسے ہوتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے آپ گزر کر آئیں گے اور سب کی تعریفات کریں گے، سب کی نعتیں بیان کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا عیسیٰ، یا روح اللہ، اے اللہ کی روح جو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، ماں کی ایک جو ہے شکم سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، یہ بھی ایک نعت کی صورت ہے۔ اس طرح ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ عرض کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ہیں جو کہ آخری نبی ہیں۔ پھر ان کے پاس آیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح ثنائی فرمائی جائے گی، آپ کی نعتیں بیان کی جائیں گی، آپ کی تعریفات بیان کی جائیں گی۔ تعریفات بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے میں تو ہوں ہی نہیں اسی کے لیے، میں تو ایک تمہاری طرح عام بشر ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے بلکہ فرمائیں گے انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی کے لیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہی اسی کے لیے ہے۔ اب سوچئے اتنا ہولناک دن ہے، ہاں سورج سوا نیزے پر ہے، تانبے کی زمین ہے، لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اور اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی، تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ہم نے حدیث مبارکہ سنی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ لیکن پہلے مقام میں کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، بولتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معاذ اللہ علم غیب بھی نہیں تھا، اور طرح طرح کے آپ کے نقص بیان کرتے ہیں۔ اور یہ کس کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا؟ یہ معاذ اللہ یہودیوں کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ توریت شریف ہے، توریت شریف آسمانی کتابیں ہیں 4، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جو آیت کریمہ لکھی ہوئی تھیں، جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں، وہ یہودیوں کے عالموں نے، جو عالموں والا لبادہ اڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہ نکال دی تھی۔ کیوں نکالی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کرنے کے لیے، کہ کسی طرح ان کی شان کم ہو جائے، ان کی شان میں نقص آ جائے، ان کی ذات مبارکہ میں نقص آ جائے۔ معاذ اللہ ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ کسی طریقے سے ان آیات کو چھپایا جائے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نظر میں شان کم ہو جائے۔ تو یہ تو یہودیوں کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق
اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب رسول کی اطاعت کس طرح کی جائے گی؟ رسول کی اطاعت ہمیں کس طرح کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہم ان کی احادیث پر عمل کریں گے تو ہم ان کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ آ گئیں، آپ کے مبارک بچپن کا واقعہ ہے، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ کی رہائش ہوئی اور آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لے لیا، اور لینے کے بعد جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب بچے کے بولنے کی عمر آتی ہے، جب بچے کے بولنے کی عمر آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ دیگر ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو دیگر کلمات بچوں کو سکھا دیے جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ دیکھیے، آپ کا معجزہ دیکھیے، آپ کا انداز دیکھیے کہ چاروں طرف شرک و بدعت کے ہولناک واقعات ہیں، تمام مشرک رہتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بولنے کی عمر تھی، بچپن مبارک کی جو عمر تھی، اس وقت آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بولنے کی عمر مبارک آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات آپ کی زبان سے جاری ہوئے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر الفاظ آئے۔ پھر مزید آگے فرماتی ہیں جب بچپن مبارک کا واقعہ یہ بیان فرمایا، آگے بیان فرما رہی ہیں کہ جیسے ہی رات میں سونے کا وقت آتا، اب بچہ سو رہا ہے، بچے کو ابھی کسی نے سکھایا بھی نہیں ہے، اور وہ سونے کے وقت جو ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب بولنے کی عمر مبارک آئی تو فرمایا اللہ اکبر کبیرہ لا شریک لہ، اور جب سو رہے ہیں بستر پر، آرام کا وقت آ گیا ہے، فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو فرمایا، یہ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ سونے کی عمر میں یہ مبارک کلمات کہا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا واقعہ ہے۔ آئیے میں آپ کو امی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اس کے متعلق آپ کو بیان کرتا ہوں اور آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں، دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا۔ کس کے اندر؟ دنیا میں کسی کو نہیں پڑھایا۔ پھر پڑھایا کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن وعلم آدم الاسماء کلہا۔ یہ اللہ کریم اپنے نبیوں کو پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو پڑھاتا ہے۔ کوئی عام انسان نہیں پڑھاتا، دنیا میں انسان رسولوں کو، انبیاء کو نہیں پڑھاتا، ورنہ ہوگا کیا؟ ایک نقص لازم آئے گا۔ وہ کیا آئے گا کہ بھائی جو نبی کو جو پڑھا دے، جو نبی کو جو سکھا دے، وہ پھر نبی سے معاذ اللہ بڑھ جائے گا نہیں بڑھ جائے گا؟ یہ یقیناً بڑھ جائے گا۔ بھائی میں نبی کا استاد ہوں، جو رسول دعویٰ کر رہا ہے میں اس کا استاد ہوں، یعنی اس کی اہمیت کم ہو گئی اور جو اس کا استاد تھا اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کا جو لقب دیا اور معجزہ دیا، یہ معجزے کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا۔ یہ ہے امی کا معنی اور امی ہونے کا مطلب۔ کیا ہے امی ہونے کا مطلب؟ یہ ہے، ابھی حدیث مبارکہ بیان کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بولنے کی عمر مبارک آئی تو سب سے پہلے کیا الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا؟ اللہ اکبر کبیرن وحدہ لا شریک لہ۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے بچپن کی، اور جب سونے لیٹتے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے یہ آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے، ہمیں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس حدیث پاک سے اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے۔ جب بچہ بولنے کی عمر کو لگ جائے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، اس میں طرح طرح کے میوزک چل رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے گانے چل رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب، یہ چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں بچے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جب بچہ بولنے لگ جائے تو اس کو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ لفظ اللہ سکھاؤ، اللہ بولنا سکھاؤ، پھر رسول اللہ بولنا سکھاؤ، پھر کلمہ طیبہ پڑھنا سکھاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں یا ہمارے جو حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں، اور ہم جب عمل اس حدیث پاک پر کریں گے، جب ہم عمل ان حدیث پاک پر کریں گے تو پھر ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی، پھر ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، پھر ہماری مصیبتیں بھی ٹلیں گی۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں وہ گانے باجے سکھائیں اور آپ کہیں میری پریشانیاں بھی دور ہوتی رہیں، میری مصیبتیں بھی ٹل جائیں، میری بیماریاں بھی ٹل جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مسئلے پر توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی ماہ ربیع النور شریف چل رہا ہے، ان قریب ہم سے رخصت ہو جائے گا، پھر 11ویں شریف کا مہینہ آ جائے گا، ربیع الاخر جسے ہم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیع الاخر، جسے ہم اس نام سے یاد کرتے ہیں، 11ویں شریف کا مہینہ۔ تو ان مہینوں میں محافل بہت زیادہ ہوتی ہیں، نعت خوانی، بیان، اور یہ ہمارے روڈوں پر، محلوں میں، گلیوں میں، گھروں میں یہ ہوتی ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ہمیں ان میں احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ احتیاط کس طرح کریں گے؟ مردوں کی تو ہوتی ہیں، اور مردوں کی محفلوں میں احتیاط یہ ہے کہ آپ اتنی آواز سے نہ چلائیں کہ اڑوس پڑوس کے جو لوگ رہ رہے ہیں، یا اتنی دیر تک نہ چلائیں کہ لوگ سو جائیں پھر بھی آپ کی محفلیں چل رہی ہوں اور لوگوں کو اس سے ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے۔ یہ ناجائز ہو جائے گا، پھر ہم ثواب کمانے آئیں الٹا گناہ کما لیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری محافلوں میں خواتین کی محافلیں بھی روڈوں پر آنا شروع ہو گئی ہیں، خواتین بھی سن رہی ہوں گی، روڈوں پر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور بالخصوص وہ جو ہے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ پڑھتی ہیں، ساؤنڈ لگاتی ہیں، اسپیکر لگاتی ہیں، گلیوں میں کرتی ہیں، روڈوں پر کرتی ہیں، اور سب کو آواز جا رہی ہوتی ہے، چلنے والا ہو یا تھوڑا دور بھی ہوگا اس کو بھی آواز جا رہی ہوگی۔ یاد رکھیے، خواتین کی ایسی محفلیں کرنا کہ جس میں آواز دوسرے مرد تک پہنچے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہم ثواب کمانے کے لیے محفل کرتے ہیں، گھر میں خیر و برکت ہو، مصیبتیں ٹلیں، بیماریاں ٹلیں، اس وجہ سے محفل کرتے ہیں، گھر میں برکت نازل ہو۔ لیکن اگر ہم خواتین کی محفلیں اس انداز میں کرنا شروع ہو جائیں گے کہ روڈوں پر نکل آئے اور نکلنے کے بعد جو ہے ساؤنڈ سسٹم پر پڑھا جا رہا ہے، بیانات کیے جا رہے ہیں خواتین کے، تو ایسا خواتین کی محفلیں کرنا یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا۔ ہاں آپ کو کرنی ہے، آپ بھی سمجھائیے، آپ کے اگر گھروں میں ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو پیار محبت سے سمجھائیے۔ آپ کے گھروں میں نہیں ہوتی، آپ کے پڑوسیوں میں، دوست احباب کے گھروں میں خواتین کی محفلیں باہر ہوتی ہیں، روڈوں پر ہوتی ہیں، تو ان کو محبت سے، شفقت کے ساتھ سمجھائیے کہ یہ ناجائز و حرام کام ہے۔ آپ اسی محفل کو گھر کے کمرے کے اندر لے جائیے، گھر کے صحن کے اندر لے جائیے، یا گھر کی چھت پر لے جائیے، تاکہ جو مقصد ہے، ثواب کمانا جو مقصد ہے، وہ اس مقصد پر ہمیں پورا عمل ہو جائے اور ہمیں ثواب مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لے کر آئیں اور باہر لانے کی نحوست وبال یہ آئے کہ ہم ثواب کمانے بیٹھے تھے اور گناہ کما بیٹھے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی محفلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گھر میں خواتین بھی سن رہی ہوں گی، ان کو بھی چاہیے کہ میری بات پر عمل کریں۔ اللہ کریم ہمیں شرعی احکامات صحیح طور پر سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتیں ادا فرما لیں۔